بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کے بعد مسلمان کی طرف سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، جس چیز کا کوسچن ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز پوری نکلی باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، نماز اگر ادھوری نکلی، کمی کوتاہی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی کوتاہی ہوگی۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا پایا جانا ایک نمازی کے اندر ضروری ہے، جن کو شرائط نماز کہتے ہیں یا فرائض نماز، کہ نماز کے باہر کے فرض یا نماز کی شرائط کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو آپ نماز یا پڑھ سکتے ہیں یا نمازی کہلائیں گے۔ اگر یہی شرائط آپ میں موجود نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنے کے اہل ہی نہیں۔ پہلی شرط، جس باڈی اور بدن کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ کا جسم پاک، بدن کا اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو۔ ہر قسم کی نجاسات کو دور کر کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نجاست حقیقیہ ظاہراً بھی کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور حکمیہ بھی بدن ناپاک نہ ہو، یعنی بیوزگی یا غسل واجب وغیرہ نہ ہو، آپ کا بدن ہر طرح کی نجاستوں سے پاک ہو، پھر آپ نماز پڑھنے کے اہل ہیں۔ یہ پہلی نماز کی شرط ہے۔ دوسری شرط نماز کی وہ ہے کہ جن کپڑوں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، کپڑوں کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو۔ ظاہر نظر آنے والی نجاستیں دو ہی طرح کی ہیں، گاڑی نجاست، پیشاب پخانہ اگر لگا ہے تو درہم سے کم مقدار یا درہم تک کی مقدار میں، اگر اتنی مقدار میں اگر کسی کے اوپر ہے اس نے نماز پڑھ لی تو ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اگر کپڑوں پہ ہے نجاست موجود، نجاست غلیظہ، تو نماز نہ ہوئی۔ اور اس طرح خفیفہ ربع ثوب، یہ میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں سے، یعنی دوسرے نمبر کی ویڈیو میں یہ بات سنی جا سکتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے وہ کپڑے پاک ہوں۔ تیسری شرط، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی امت ایک مخصوص معبد خانے میں، مخصوص عبادت خانے میں عبادت کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو باقی انبیاء سے 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے طاہر اور مسجد بنا دی ہے۔ جس جگہ کو آپ پاک دیکھیں وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جگہ آپ کے لیے بمنزلہ مسجد کے ہے، آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ دھیان رکھیں کہ وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک ہے مرد کا ستر، ایک ہے عورت کا ستر۔ مرد کا ستر کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ایریا کورڈ ہو، نظر نہ آ رہا ہو۔ اگر نماز کی حالت میں یہ ایریا کہیں سے کسی کا ستر کھل گیا اور اتنی مقدار میں کہ 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو خود ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ستر کا ڈھکا ہوا ہونا، ستر کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کا ستر کیا ہے؟ عورتوں کا پورا بدن ستر ہے۔ نماز کے اندر سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور قدمین کے، 2 پاؤں کے، 2 ہاتھوں کے، چہرے کے اور پاؤں کے علاوہ پورے جسم کو عورت ڈھانک کے پڑے گی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا ہاف آستینوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بال دکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ میری اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ بے شک اس کی معلومات لے لیں، تسلی کر لیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے شرط ہے کہ آپ کا ستر چھپا ہوا ہو، اور یہ چیزیں ستر میں داخل ہیں۔ سوائے 3 چیزوں کو کھلا رکھ سکتی ہیں، چہرہ، ہاتھ اور قدمین، 2 قدم
باقی جو ہے نا پورا جسم سطر میں شامل ہے، تو سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگلی چیز، پانچویں چیز یہ ہے، وہ یہ کہ نماز کا وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ بے شک نماز مخصوص اوقات میں اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ یوں تو نہ ہو کہ کوئی سوچے یار صبح آنکھ نہیں کھلتی، اسی فجر کی نماز ابھی عشاء کے وقت پڑھ کے سو جاتا ہوں، یا زور کی نماز ابھی پڑھ لیتا ہوں، تو نماز اس وقت ادا ہوگی کہ جب اس کا وقت داخل ہوگا۔ ہاں، وقت کے گزر جانے کے بعد اللہ نہ کرے آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کسی بھی جو مکروہ وقت نہ ہو اس نماز کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔ فریضہ متوجہ آپ کی طرف تب ہوتا ہے کہ جب آپ عاقل بالغ صحیح سالم ہیں اور نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ کی طرف حکم متوجہ ہوا کہ آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی جنگل میں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اسے تحری کی، غور و فکر کیا اور ایک سمت کی طرف اس نے سوچا کہ اس طرف قبلہ ہے، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نماز پڑھی ہے، قبلہ کسی اور طرف تھا، تو اس کی نماز ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ شہر کے اندر یا جہاں بتانے والے موجود ہوں وہاں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر قبلے کے، قبلہ رخ کے آپ کی فرض نماز بطور خاص، وہ ہے کہ نفل نماز مجبوری میں قبلے سے ہٹ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ 6 چیزیں ہوگی، اور 7ویں چیز یہ ہے کہ نماز کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ کوئی نیت کرے کھانا کھانے کی اور شروع کر رہا ہو نماز، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھے نیت کے لیے کچھ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ نیت ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل میں خیال ہو، یہ فرض ہے، اس کا دھیان ہو، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ